الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہن، الحمدللہ تقریباً 1 سال کے بعد آپ کی اور ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے. اس پر اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کیجیے کم ہے کہ اللہ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا بھلا فرمائے، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. آج دنیا جن پریشانیوں اور بیماریوں کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کی جان کی، مال کی، اولاد کی، کاروبار کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جو ہم میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. جو نوکریوں اور کاروبار میں پریشان ہیں اللہ ان کے نوکریوں اور کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. جو بیمار ہیں چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے، جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. جو بیماریوں کے سلسلے چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور یہ جو سلسلے ہیں اللہ اس کو پوری طریقے سے ختم فرمائے. اور جہاں بھی یہ بیماریوں کا سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ایسے موقع پر دشمنوں کی دشمنی، مکاروں کی مکاری، حسد کرنے والوں کے حسد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے، بیوی بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہر قسم کی اچانک آنے والی مصیبت، آزمائش، بیماری، حادثے سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. محترم حضرات، اس وقت میں نے 25ویں پارے کی شروع کی آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے. آج رجب کی 27 تاریخ ہے اور یہ رجب کے مہینے میں معراج کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، جو واقعہ عجیب و غریب واقعہ تھا. اور اس واقعے کے تعلق سے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، صرف اتنی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے. آپ اپنی خالہ حضرت ام ہانی کے مکان میں آرام کر رہے تھے. عشاء کے بعد یہ سفر شروع ہوا، پھر فجر سے پہلے یہ سفر ختم ہو گیا. لیکن ایک بات یہ ہے، آپ کی زندگی میں یہ مہینہ 10-12 مرتبہ آیا. کبھی اللہ کے رسول نے اس رات کو نہ جاگا، نہ صحابہ نے جاگا، نہ اپنے جاگنے کا حکم دیا. اور اس سلسلے میں روزہ وغیرہ بھی اللہ کے نبی نے نہیں رکھا. حالانکہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کو اللہ کے نبی ناپسند کرتے تھے. اے باپ فرماتے آئینہ انتم عن شعبان، روزہ رکھنا ہے تو آئندہ شعبان کا مہینہ ہے اس میں تم روزہ رکھو. حضرت عمر اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کو تنبیہ کیا کرتے. حضرت عبداللہ ابن عمر اس مہینے میں روزہ رکھنا ناپسند کرتے تھے.
زیادہ اس کے بارے میں بتانا نہیں ہے، مگر یہ جاگنا وغیرہ یہ جو بھی ہے، رات ممکن ہے بہت سارے لوگ جاگے بھی ہوں گے۔ کبھی یاد رکھو کوئی بھی کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہتے ہیں جن اور انسان کو میں نے میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کے لیے وقت مقرر کرنا، دن مقرر کرنا، تاریخ مقرر کرنا، سال مقرر کرنا، ہفتے کا دن یا مہینے کا دن، کوئی دن بھی مقرر کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے۔ عبادت، بعض عبادتیں روزانہ ہوتی، بعض عبادتیں ہفتے میں ہوتی ہیں، بعض عبادتیں سالانہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح عبادتوں کے تعلق سے صبح میں فرشتے آتے ہیں۔ ہم لوگ اگر عبادت میں ہیں، ہم لوگ نماز وغیرہ میں، خصوصاً فجر کی نماز میں اگر ہم مصروف ہوں گے، دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، کیونکہ فجر کی نماز اگر پڑھ رہا ہے تو جو آدمی فجر کی نماز پڑھا وہ فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اچانک حادثہ، بیماری وغیرہ سب سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ فرشتے صبح میں آتے ہیں، پھر جب شام میں فرشتے واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آنے والے اور جانے والے فرشتوں سے یہ سوال کرتا ہے تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم جب گئے تھے تو تیرے بندے تیری عبادت میں لگے ہوئے تھے، اللہ ہم جب شام میں واپس آ رہے تھے تو تیرے بندے عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ تو اندازہ لگائیے، دعا کیجئے کہ اللہ خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے۔ روزے کے تعلق سے یہ روزہ ہر جمعرات اور پیر کو رکھا جاتا ہے، اور رکھنا یہ سنت ہے، ضروری نہیں، رکھیں گے آپ کو ثواب ہے، نہیں رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ اب جو 2-3 دن میں آ رہا ہے، 27 ہے، اللہ نے چاہا تو اور 1-2 دن میں شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی مہینے کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں۔ محترم حضرات، یہ رجب کا مہینہ مبارک ضرور ہے، اللہ کے پاس بہت بڑا اس کا مقام، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس رجب کے مہینے میں نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی خاص نماز پڑھا، اور نہ کوئی خاص کام آپ نے کیا، نہ صحابہ نے کوئی کام نہیں۔ اور آج کل جیسے رجب میں بہت سے کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے، رجب کے بعد شعبان کا مہینہ یہ 8واں مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رجب ہی سے رمضان کا انتظار فرماتے، ہر دن لوگوں سے پوچھا کرتے بھائیو رمضان آنے میں کتنے دن باقی، ابھی کتنے دن باقی۔ ہم لوگ بھی رمضان کا انتظار کرتے ہیں نا، انتظار الگ الگ ہوتا، کاروباری انتظار کرتا، مٹھائی کی دکان والا انتظار کرتا، سب کرتا، ابھی رمضان آنے میں 1 مہینہ ہے، 2 مہینے ہیں، کیوں؟ رمضان عبادتوں کا مہینہ، مگر آج ہم نے کاروباری مہینہ بنا لیا اسے۔ ہر آدمی کوتمیر پودینہ بیچنے والے بھی انتظار کرتی رہتی رمضان کا، کیونکہ رمضان میں میرا سیل زیادہ ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، آج رجب کی 27 تاریخ ہے، 28 اور 29، گویا ابھی 2 دن باقی ہیں۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 29 کو چاند دکھے یا 30 کو نظر آئے۔ شعبان میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا مختصر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہاں پہ شعبان کا مہینہ ایسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی خواہش ہوتی کہ شعبان میں روزہ رکھتے رکھتے رمضان شروع ہو جائے، مطلب یہ کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے اللہ کے نبی کو رمضان کے بعد شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی عام دنوں میں آپ اتنا روزہ نہیں رکھتے، شعبان کے دنوں میں کیوں اتنا روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا مہینہ ہے، اکثر لوگ اس مہینے میں غفلت کرتے ہیں، اس مہینے میں ترفع الاعمال، انسانوں کے اعمال اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں،
میری تمنا ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے پاس پہنچے میں روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے میں زیادہ روزہ رکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ای الصوم افضل بعد رمضان، اللہ کے نبی رمضان کے بعد سب سے زیادہ ثواب والا افضل روزہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا جائے، رمضان چونکہ آ رہا ہے اس کے احترام میں شعبان میں روزہ رکھنا زیادہ افضل۔ پوچھا ای الصدقۃ افضل، فرمایا صدقۃ فی رمضان، کہا کہ اللہ کے نبی 3 دنوں میں صدقہ و خیرات کرنا زیادہ افضل ہے، کہا گیا رمضان۔ ایک بات یہ ہمیں بتانا چاہا، صدقہ و خیرات بہت سی بلاؤں کو روکتے ہیں، مصیبتوں کو روکتے ہیں، 70 قسم کی برائیوں کو خیرات روک دیتا ہے، 70 قسم کی برائیوں میں رحمتوں کو اللہ کے لوٹ کر لاتا ہے، اترنے والی بلاؤں سے روکتا ہے، مصیبتوں سے روکنے والی یہ چیز ہے۔ کبھی بھی ایک بات یاد رکھیے، اچھی طرح میری بات ذہن میں رکھیے، 2 کام ہمیشہ کرتے رہے۔ پہلا کام اللہ کے راستے میں دیتے رہیے، دیتے رہیے، دیتے رہیے، دیتے رہیے۔ یہ صدقہ، اس میں ایک تو زکوٰۃ ہے، وہ تو ہر حیثیت والے پر فرض ہے، لیکن عام دنوں میں خیرات کرنا، اگر اللہ کو دیا 1 روپیہ دیجئے، 2 روپے دیجئے، 10 روپے دیجئے، اللہ دیا تو دیجئے۔ اور اس صدقات کی اتنی اہمیت ہے کہ کل قیامت کے دن یہی سائے کا کام کریں گے، عرش کے سائے میں نصیب کریں گے، اللہ کی خرید کریں گے، اللہ کی رحمت کے خرید کریں گے۔ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، یہ حالات میں دیکھیے گا عام طور سے لوگوں کی زبان لاک ڈاؤن، لاک ڈاؤن، لاک ڈاؤن۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کھاتے نہیں تم، پیتے نہیں، تمہارے گھر میں شادیاں نہیں ہوتے، تمہارے گھر میں کام نہیں چلتا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب بند ہے۔ آج بھی حیدرآباد کے اندر کل رات میں مجھے ایک فون آیا، ایک ضروری فون تھا، میرے بھائی فون کر رہے تھے، میں بولا بھائی میں آپ سے فون پر رابطہ کیا لیکن آپ مل نہیں سکے۔ بولے نہیں، اصل بات ہے میں شادی میں گیا تھا، رشتہ داروں کی شادی تھی، نازک مسئلہ تھا، میں گیا، گھر کو میں واپس آیا 3 بج گئے۔ مسلمانوں کی دعوتیں رات رات چلتی رہتی، کون سی ہوٹل خالی ہے، کون سی چیزیں خالی ہیں، ہر کام کرنے کے لیے طاقت ہے، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے لاک ڈاؤن۔ کبھی بھی یاد رکھیے، اللہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں یہ نہیں بولتا جو کمائے دے ڈالو، یہ کیا ہے عبداللہ صاحب وغیرہ ایسے بولتے رہیں گے۔ دوستو یاد رکھو، آج بولنے والے دنیا میں ہیں نہیں، بول رہے ہیں، کل انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے۔ اگر بولنے والوں کی آپ توہین کریں گے تو ہو سکتا ہے کل خون کے آنسو بوئیں گے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج جو حالات چل رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ بیماریاں، پریشانیاں، کاروبار کی پریشانیاں، زندگی کی الجھنیں، اچانک آنے والی موت، کتنی موت ہوئے اس کو، کتنے ہزاروں آدمی اللہ کے پیارے ہو گئے، کتنے بڑے بڑے علماء چلے گئے، کتنے بڑے بڑے اہل ثروت مالدار حضرات اللہ کے راستے میں دینے والے چلے گئے۔ کس کی کیسی موت آئی دوستو، کسی کو کفن تک نہیں ملا، نماز جنازہ تک نہیں ملی۔ دعا کرو دوستو، اچانک آنے والی بلاؤں سے اللہ بچائے، اور یہ بھی دعا کرو ذلت کی موت سے اللہ بچائے۔ مسلمان ہیں، جنازے کی نماز نصیب نہیں، کفن نصیب نہیں میرے بھائی۔ اتنے ایسے لوگ بڑے بڑے علماء کے بارے میں پڑھ کر خون کے آنسو نکلتے ہیں، بیچارے کے لیے غسل جنازہ بھی نہیں ملا۔ حالات ایسے تھے، بڑے عالم، زندگی بھر بیچارے خدمت کرتے رہے۔ میری دعا ہے کہ جو بھی اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اونچا کرے، وہ جو نیکیاں کرے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے جو ان سے خطائیں ہوں گی اللہ سب کو درگزر فرمائے، اور ہماری اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ، اللہ جب بلا لے تو ایمان کی موت دے۔ ہمارے جنازے کو موحدین ہاتھ لگائے، اللہ کے نیک بندے ہم کو وصول دیں، اللہ کے نیک بندے ہمیں قبروں میں اتاریں، اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرنے والے ہوں۔ اللہ ہر بری منہ سے
ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے دنوں میں ہر آدمی پریشان ہے، مدرسے والے پریشان ہیں، کالج والے پریشان ہیں، یونیورسٹی چلانے والے، دنیاوی تعلیم ہے ضرور ہے لیکن تعلیم ضرورت ہے، آج سب پریشان ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سب وہ مدرسے بند ہو گئے کیونکہ مدرسے چلتے ہیں اللہ کے بندوں کے تعاون سے۔ حسن اب پوری نسل برباد۔ 1 سال سے بچوں کی تعلیم کیا ہو رہی ہے؟ آن لائن تعلیم۔ کیا ہوتی تھی؟ کیا تعلیم ہوتی؟ سامنے استاد کے بیٹھا تو بچہ پڑھ نہیں سکتا، آن لائن میں کیا کر رہا ہو رہا ہے، ٹائم ہو رہا ہے، پاس کیا جا رہا ہے، امتحانات ہو رہے ہیں۔ تو میرے دوستو اپنی نسل کی فکر کیجیے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، کیا ہو رہا، کیا نصاب بن رہا، کیا بن رہا ہے، اس پر نظر رکھیے۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے راستے میں دیتے رہیے، دینے کی عادت ڈالیے۔ زکوٰۃ وغیرہ ہے وہ چھوڑیے، وہ تو ہے اپنی جگہ، روزانہ معمول بنا لیجیے۔ جیب میں ہمیشہ کچھ چلر رکھیے، کچھ پیسے رکھیے۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے آزمائش کے لیے آ رہا ہو سکتا ہے ہمارا امتحان ہو، ہم انکار کر دیں، اس کی زبان سے کوئی بات نکل جائے، اللہ کے پاس چلے گئی تو کیا ہوگا؟ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ آہ اس کے اندر اتنا اثر ہے، سیدھا عرش سے ٹکراتی۔ میری بات ہمیشہ صدقہ بیماریوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو روکتا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن خبردار مسلمان کی زبان سے نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ ہے، بھوکا نہیں رکھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ جو بھی گزرا ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے ہمارا ہر گھر مسجد بنا، ہر گھر میں قرآن پڑھا گیا، بچے قرآن پڑھے، بچے تراویحاں پڑھے۔ اس حیثیت سے آپ دیکھیں گے کتنے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں فائدہ رکھا ہے۔ تو یہاں ایک بات، دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے ہر وقت دعا کرتے رہے۔ دعا بولے تو ہاتھ اٹھا لے کے لمبے بیٹھنا نہیں، بولو اللہ تو رحم کر، اللہ تو خیر فرما، اللہ ہماری مدد کر، اللہ مسلمانوں کی مدد کر۔ اللہ کے دعائیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں، تقدیریں اللہ قسمتوں کو بدل دیتا۔ یہ بات میں نے سمجھانے کے لیے بیچ میں آپ کو بتا دیا۔ تو آپ یہاں پر اب دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ فرمایا شعبان۔ پھر سے بات بتایا گیا اللہ کے رسول کب اللہ کے راستے میں دینے میں زیادہ ثواب ہے، تو بتایا رمضان میں اللہ کے راستے میں دینے میں بہت زیادہ ثواب۔ تو گویا شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بہت رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ انسانوں کے عمل ہر دن جاتے ہیں، جمعرات کو جاتے ہیں، پیر کو جاتے ہیں، سال میں شعبان میں جاتے ہیں، اور دوسرے موقعوں پر بھی اللہ کے پاس اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ دوسری بات، شعبان کی 15 تاریخ، شعبان کی 15 تاریخ، یہاں پر آپ دیکھیے شعبان کی 15 تاریخ کو روزے کے تعلق سے جو بات ہے، ہر مہینے میں 13، 14، 15 اگر آپ رکھنا ہے شعبان میں بھی رکھ لیجیے، لیکن شعبان کے لیے صرف 15 تاریخ، 15ویں رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی ضرورت مند ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے تو مجھ سے مانگے، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ یہ تو 15 تاریخ کے لیے، مگر اللہ کے نبی کیا کرے؟ اللہ کے نبی کوئی عبادت نہیں کی، صرف 15 کو روزہ نہیں رکھے، صحابہ کوئی عبادت نہیں کی۔ ہاں کوئی 13، 14، 15 ہر مہینے کے حساب سے رکھ لیجیے، مگر اس تاریخ کے لیے اور اس تاریخ کے لیے بہت سے آپ سنیں گے یہ بیکار قسم کے تقریریں، بیکار بکواس کرنے والے لوگ، ایسے پروگراموں میں جانا بھی غلط ہے، شریک ہونا بھی غلط ہے، ایسی جگہ تقریریں وغیرہ سننا بھی غلط۔ شعبان کی 15 تاریخ میں صرف اتنا ہے، یہ ایک حدیث ہے، بلکہ 2 حدیثیں ہیں جو صحیح ہے۔ بتایا یہ مبارک رات ہے،
کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ ہر دن آسمان پر آتے ہیں، ہر دن آتے ہیں، تو گیا وہ شعبان کی 15 تاریخ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اور یہ روایت کرنے والے جو روایت کر رہے ہیں، اس میں بیان کرنے والے ان کے بارے میں شک ہے، بتایا گیا یہ جھوٹے تھے۔ جو آدمی عام باتوں میں جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کے نبی کی باتوں میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہاں پہ شعبان میں خصوصی عبادت 15 تاریخ کو 14 رکعت پڑھنا، 12 رکعت پڑھنا، 100 رکعت پڑھنا، اور بھی مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پوری باتوں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں، جتنی بھی 15 تاریخ کی فضیلت میں صرف شعبان میں روزہ رکھنے کی فضیلت رکھ لیجیے، جتنا آپ کو اللہ موقع دے رکھیے، مگر خاص طور سے 15 شعبان کو روزہ رکھنا، 15 شعبان کو رات میں جاگنا، 14 کی رات کو، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ اور جتنے بھی حدیثیں آئی ہیں، چاہے وہ 14 رکعت، 12 رکعت، 16 رکعت، 100 رکعت، یہ ایک بھی صحیح نہیں، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا، عبادت اللہ کے طریقے پہ کیجیے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ کیجیے، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے، وہی عبادت اللہ کو منظور ہے۔ جو طریقہ اللہ کے نبی کا نہیں ہے، وہ طریقہ ہم اختیار کریں گے، وہ بدعت ہے۔ تیسری اہم بات جو آپ کو بتانا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں شعبان کی 15 تاریخ کو قرآن مجید نازل ہوا، لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے مبارک رات اس قرآن کو اتارا۔ میرے دوستو، قرآن میں اللہ نے کہا، قرآن کا اترا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم قدر والی رات میں اتارے گے۔ اور ایک جگہ لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں اتارے۔ سوال یہ کہ قدر والی رات کب آتی، برکت والی رات کب آتی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اتنا تو معلوم ہو گیا کہ قرآن رمضان میں آیا۔ مبارک رات لیلۃ القدر، برکت والی رات لیلۃ القدر، شعبان کی رات نہیں ہے۔ اگر ہم شعبان کی 15 رات کو مانیں گے، خود قرآن کی بات کے مطابق غلط ہوگی بات، ایک بات۔ دوسری بات، شعبان کی 15 تاریخ کو مردوں کی عید، آج تک الحمدللہ اتنے سال سے اللہ تعالیٰ رکھا ہے، اور آج تک میں نہیں دیکھا جتنے لوگ مرے وہ کوئی آئے کیا، خاندان میں بھی نہیں مرے، جماعت کے بھی مرے، بہت سے لوگ مرے۔ یہ مردوں کی رات ہے، پکتا ہے مردوں کے نام پر، کھاتے ہیں زندہ۔ اور اللہ کہتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورہ مومنون میں 18 پارہ 100 نمبر کی آیت ہے۔ دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جسے خبر کی دنیا، برزخ کی دنیا کہتے ہیں، وہاں چلے گئے تو قیامت تک وہی رہیں گے۔ مختصر یہ خبر میں سوال جواب ہوتا ہے، سوال جواب کے بعد جب جواب دینے والا جواب دے دیا، دعا کیجیے گا جب ہم سے پوچھا جائے تو اللہ تعالیٰ صحیح جواب نصیب فرمائے۔ تو فرشتے کہتے ہیں تم کنوں میں لاروس، آپ سو جاؤ، سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ۔ پہلی رات کی دلہن اپنے کمرے میں جتنا آرام کے ساتھ رہتی ہے، اس کے پاس کوئی آدمی نہیں جا سکتا، ہزاروں کی پبلک رہے گی لیکن وہ کمرے میں کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ کمرے میں صرف وہی جائے گا جو اس سے اس کا نکاح ہوا ہوگا۔ تو بتایا جا رہا ہے آپ سو جاؤ، جس دن اللہ اٹھانا ہے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ مطلب ہے کہ سو گیا، جو نیک ہے وہ سو گیا، یہاں سے پکارتے رہو، کہاں سے سنتا ہوں نہیں۔ اگر برا ہے، سوالات کا جواب نہیں دیا تو فرشتے لگے رہتے ہیں، بولتے تو فجر نہیں پڑھا، ظہر تک ظہر نہیں پڑھا، عصر تک عصر نہیں پڑھا، مغرب تک مغرب نہیں پڑھا، عشاء تک مارنے کا حکم دیا گیا۔ سوال یہ ہے وہ جوتے کھاتا رہے گا، وہ تمہارے حلوہ پوریاں کھانے آئیں گا، اسے کہاں سے موقع؟ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے، بالکل جیل کا دروازہ بند رہتا، جیلر دروازے پر کھڑا ہوا رہتا، چور باہر کہیں پھرتے رہتا۔ اندھیر نگری چوپٹا جسی کو کہتے، اللہ کا دربار ایسا ہی ہے میرے بھائی۔ چلے گئے ہم، اور یہ عقیدہ رکھنا
مرنے کے بعد روحیں آتی ہیں، اچھا تھا اچھی شکل میں، برا تھا بری شکل میں، جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، غلط ہے، حرام ہے، شرک ہے، ہو گیا ختم، دنیا سے تعلق ختم ہو گیا۔ اچھا ہے سو رہا ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں استکھا رہا، برا ہے جوتے کھا رہا ہے، پھر نہیں آ سکتا۔ اور اس پر پٹاخے، حلوہ، پوریاں، دعوت، یہ سب غیر مسلم جو دیوالی میں کرتے ہیں اور مسلمان 15 شعبان کو کرتے ہیں، خبردار، شعبان کی اگر کوئی فضیلت ہے اتنی کہ اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، رکھیں، فرض نہیں ہے، اللہ جتنا طاقت دیا رکھیے۔ ایک بات، دوسری بات، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کو اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اب رمضان آ رہا، ہو سکتا ہے کمزوری ہو جائے، پسند نہیں کرتے، اور خاص طور سے رمضان سے 2 دن 3 دن پہلے روزہ رکھنے کو بھی اللہ کے رسول منع کرتے۔ چاند دکھا نہیں دکھا، رمضان کا بھی معلوم نہیں، آپ شک کا روزہ رکھ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جب تک کنفرم نہ ہو، چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ چھوڑو۔ بہرحال یہ باتیں تھی، شعبان کا مہینہ الحمدللہ آ رہا ہے، دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ، اس کے بعد کا جو مبارک مہینہ ہے، ایمان کی حالت میں، یقین کی حالت میں، عمل کی حالت میں اللہ نصیب فرمائے، رمضان کی خیر و برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، ہماری الجھنوں، پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں کو اللہ دور فرمائے۔ جماعت میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کے جو تکلیفیں ہیں، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کرے، جن کے دلوں میں جو خواہشیں ہیں، اللہ ان کے خواہشوں کو پورا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اچانک آنے والی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، یہ ظالموں کے غلط کنٹرول سے، ان کے ظلم سے اللہ حفاظت کرے۔ اللہ ہمارے مسجدوں کو منور فرمائے، جگمگاتی رہی مسجدیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ اچانک آنے والی بلاؤں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔